رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے. شروع میں ایک جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے متعلق ذکر کی. آج اتفاق سے 27ویں رجب اور مختلف اقوال میں سے جو زیادہ صحیح قول حضرات محدثین نے اور سیرت کے لکھنے والے علماء نے لکھا ہے وہ 27ویں رجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کن حالات میں پیش آئی اس کے متعلق آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ اور جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد مکہ میں رہنا 2 بر ہو گئے. اس سال کا نام اسلامی تاریخ میں عام الحزن یعنی غم اور پریشانی والا سال سمجھا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، وہاں بھی حالات پیش آئے اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر تشریف فرما اوپر بلایا. یہ بتلایا کہ اگر دنیا والے آپ کی قدر نہیں کرتے ہیں تو اس سے آپ کی قدر میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہمارے یہاں آپ کا ایک بڑا مقام اور ہم آپ کو اپنے یہاں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ تو معراج کا ذکر ہے 15ویں پارے. اور آپ کے سامنے سورہ نجم کی جو آیتیں پڑھی پہلا اسراء کا ذکر ہے جو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر، اور سورہ نجم میں اس کے بعد کا سفر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے آسمانوں پر تشریف لے گئے اور وہاں جو واقعات اور جو حالات پیش آئے، جنت اور جہنم کے منظر دیکھے، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے گنہگار کی سزا دیکھی، نماز میں سستی کرنے والوں کی سزائیں دیکھی، بدعمالیوں کی مختلف سزاؤں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، سود اور بیاج کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے گنہگاروں کی سزا اور تکلیف کے مناظر کو دیکھا. یہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے اللہ پاک کی طرف سے بلندیاں انسانوں نے نہیں سنا تو اللہ پاک نے جنات کو کھڑا کیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سننے کے لیے تشریف لائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. ان واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ اصول اور یہ ضابطہ اللہ پاک کا معلوم ہوتا ہے کہ جب قوموں پر اور خاص کر کے ایمان والوں پر جب حالات آتے ہیں، ناخوشگواریاں ہوتی ہے تو اللہ پاک کا غیبی نظام کار فرما ہوتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بہترین انتظام کرتا ہے. یہ معراج کا واقعہ ہمیں سب سے بڑا سبق یہی دے رہا ہے کہ دین کے لیے قربانی انبیاء کرام علیہ السلام نے دی تو اللہ پاک نے مختلف معجزات سے ان کو نوازا اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی معراج والا اللہ پاک کی طرف سے وجود میں آیا. دوستوں اور بزرگوں، ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں
یہ سارے حالات اور سارے واقعات بھی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج نصیب فرمائی، جسم اور روح کے ساتھ آپ کو آسمان پر بلایا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے۔ اور ایمان والوں کی معراج اللہ پاک نے نماز میں رکھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، قرۃ عینی للصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز یہ ایمان والوں کی معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جس طرح ظاہری اور باطنی طور پر بلندیاں نصیب فرمائی، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کو اللہ پاک نے زمین پر فرض نہیں فرمایا بلکہ آسمان پر بلا کر یہ ہدیہ دیا ہے۔ اس لیے تمام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت جو نماز ہے، اس کو یہ شان اور یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ پاک نے جو 3 بڑے انعام معراج میں نصیب فرمائے، اس میں سب سے پہلے 5 نماز، اس کے ساتھ سورہ بقرہ کی آخری وہ دعائیں اور وہ آیتیں آمن الرسول سے جو شروع ہوتی ہے اور ربنا ربنا کے ذریعے بندہ مانگتا ہے، تو نماز عطا فرمائی، دعا عطا فرمائی۔ اور تیسری چیز، میری امت میں سے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت کی خوشخبری اور بشارت۔ یہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے ملی۔ سورہ نجم میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں ذکر فرماتے ہیں، چاہے معراج کا قصہ ہو، چاہے قرآن کریم کے آیات اور احکامات ہو، یہ آپ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ، یہ صرف اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہے۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی اور 2 آیتوں کی تلاوت کی۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ کل ایک مسلمان نام رکھنے والے ہیں، شیعہ برادری سے جس کا تعلق ہے، وسیم رضوی، اس نے سپریم کورٹ میں کیا ہے داخل اپنے وکیل کی معرفت، اور اس نے یہ لکھا کہ نعوذ باللہ قرآن کریم میں 26 آیتیں ایسی ہیں جو ہندوستان کے سیکولر نظام کے خلاف، ایک قوم کو دوسری قوم کے خلاف ورگلانے کے لیے ان آیتوں کا یہ مضمون ہے۔ اس سے زیادہ بڑی بدماشی دوسری ایک ہی، یہ بدماشی تو اس سے پہلے مسٹر چوپڑا کر کے ایک صاحب 1987-88 کے اندر انہوں نے کلکتہ ہائی کورٹ میں یہی آیتوں کے خلاف عرضی داخل کی تھی، اور کلکتہ ہائی کورٹ نے اس کو رد کر دی تھی کہ مذہبی کتابوں کے مطابق اس طرح کی کوئی عرضی اور درخواست ہندوستان کے اصول اور ضابطے کے مطابق قبول نہیں کی جاتی۔ اس نے شرارت دوسری کی، اس نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ یہ جو 26 آیتیں ہیں یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 3 خلیفہ پہلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں نے اپنی طرف سے قرآن میں ملا دی ہے اور اس کے ذریعے دنیا پر اسلام کو زبردستی نافذ کرنے کی کوشش۔ یہ شرارت اس سے اپنی عرضی ہے۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی جن آیات کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب مکہ کے مشرکین کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتٌ بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ، تو اس موقع پر قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی جو آخرت کا تصور نہیں کرتے ہیں، مرنے کے بعد حساب کتاب کا جن کو یقین نہیں ہے، یہ لوگ کیا کہتے ہیں ائتنا بقرآن غیر ھذا، کہ اس قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن لائیے، او بدلہ، یا اسی قرآن میں کچھ چیزوں کو بدل دیجیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے مشرکین یہ درخواست جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت کر چکے۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اس کے جواب میں اللہ پاک فرماتے قل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ یہ پورا قرآن میری طرف سے نہیں ہے۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی،
اس لیے میں اپنی طرف سے اس قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اللہ ایک تو یہ ہوتا کہ حضور صرف فرماتے مشرکین سے کہ بھائی مجھے اختیار نہیں، یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے مکہ والوں کہ تمہیں جو توحید کی آیتیں عجیب اور عجاب لگتی ہے یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے، اور مجھے یہ کہا گیا کہ میں تم کو کہوں کہ مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی کروں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں جو اللہ پاک کی طرف سے میرے اوپر قرآن اترتا ہے اس کی میں پیروی کرتا ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی، ایک تو صاف کہہ دیا کہ میں بدل نہیں سکتا، اور پھر یہ بھی بتلا دیا کہ مجھے خود پابند بنایا ہے کہ مجھ پر جو قرآن نازل ہو میں اس میں ذرہ برابر اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کر سکتا، بلکہ اس قرآن کی پیروی ہی کرنا مجھے اللہ کا حکم دیا ہے۔ ان اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اللہ کے اس حکم کے خلاف اپنی طرف سے کسی چیز کو آگے پیچھے کر دوں تو میں اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑے عذاب کا خوف اور ڈر محسوس کرتا۔ یہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ ان کو یہ کہہ دیں۔ دوسری آیت اللہ تبارک تعالیٰ نے مشرکین ہی کے جواب میں فرمایا، جب انہوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ یہ قرآن کریم تو اللہ پاک کا کلام نہیں ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کر لیا ہے، تو اس کے دو قسم کے جواب دیے اللہ پاک نے۔ ایک تو فرمایا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے کر لیا ہے تو قل آئیے اور کوئی ایک سورت 10 آیتیں ایک آیت ترتیب سے اللہ پاک نے فرمایا، اور آگے فرما دیا قل لو اجتمعت الجن والانس على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم بعضا ظهيرا، اگر کہ ایک دوسرے کی مدد کرے تو لیکن قرآن کے مقابلے میں ایک آیت اور ایک سورت کوئی پیش نہیں کری۔ آج تک یہ قرآن کا چیلنج ہے، جب قرآن یہ مشرکین سے کہہ رہا ہے تو نعوذ باللہ ابو بکر عمر اور عثمان میں جو خود جامع قرآن ہے، جن کے صدقے میں آج قرآن صحیح تعلیم ہمیں ملا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت عمر نے عرض کیا کہ ایک 70 قاریوں کی ایک جماعت شہید ہو گئی تھی آج، حضرت عمر کو خطرہ محسوس ہوا کہ اگر یہ اس طرح قرآن حضرات کی ایک بڑی تعداد شہید ہو جائے گی تو قرآن کریم جو زبانی یاد ہے اس کا کیا ہوگا، اس لیے اس کو تحریری شکل میں لایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تحریر ہو ہی چکی تھی۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ باتیں مجھے اس لیے کہنی پڑ رہی ہے کہ مسلمان دنیا بھر کی چیزیں جانتے ہیں لیکن اپنے پاک کلام کے نازل ہونے کی جو پوری اسلامی تاریخ ہے اس کو ہم نہیں جانتے۔ اس لیے جب یہ اشکال اس نے کیا تو بہت سے لوگوں کے دل میں عجیب و غریب قسم کے وسوسے آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کیا کہ قرآن کریم کو تحریر میں لایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مکمل نہیں فرمائی میں کیسے کروں، لیکن پھر بار بار حضرت عمر کہتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے میرے دل میں بھی اللہ پاک نے اطمینان دے دیا۔ پھر جو کاتب وحی صحابی حضرت زید رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، حضرت ابوبکر نے ان سے کہا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو سمجھایا اور حضرت زید فرماتے ہیں میرے دل میں اطمینان ہو گیا، اور پھر قرآن کریم کو ہر جن جن لوگوں کے پاس تحریری شکل میں یہ آیتیں تھیں ان سب کو بلایا گیا، گواہوں کی موجودگی میں ان سے یہ آیتیں لی گئی، اور وہ آیتیں ایسی تھی جو ایک صحابی کے پاس میں ان سے بھی وہ لی گئی۔ یہ بخاری شریف کی روایت میں یہ ساری فضائل قرآن کے ذکر میں قرآن کیسے جمع کیا گیا، ساری حدیث شریف کی کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں۔ خیر، اللہ پاک فرماتے ہیں دوسری آیت میں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کہ اگر ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اس قرآن میں کوئی چیز بڑھا دے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کچھ چیزیں بھی اپنی طرف سے اس میں شامل کر لیں گے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑیں گے یا داہنے ہاتھ سے ان کو پکڑیں گے۔ یہ اشارہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے سزا لیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اشکال تھا کہ یہ لا رہے ہیں،
اللہ پاک فرماتے یہ نہیں لائے، ہم نے بھیجا، اور اگر یہ اس طرح کچھ کرتے جیسے تم سمجھ رہے ہو تو لأخذنا منهم اليمين ثم لقطعنا منهم، ہم ان کے ہاتھ کاٹ دیں اور ہم ان کو سخت سے سخت سزا دیں۔ یہ آپ کو سزا دینے کے لیے نہیں فرمایا، مشرکین کے جواب میں فرما کر قیامت تک کی انسانیت کو بتلایا کہ ہمارا کلام ایسا محفوظ ہے کہ نبی بھی اس میں اپنی طرف سے اچھے ارادے کے لیے اگر تبدیلی کرنا چاہے تو بھی نہیں کرتے، اور اگر وہ کرتے تو ہم ان پر یہ سخت سزا نہ دیں۔ یہ ان آیات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا اور صاف اعلان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے۔ دوست اور بزرگوں، قرآن کریم کی حفاظت تو اللہ پاک فرمائے، لیکن تھوڑے تھوڑے لمحے کے بعد اللہ پاک کے کلام کے خلاف اس طریقے سے کچھ نہ کچھ باتیں لوگوں کی طرف سے چل رہی، اتنے بڑی شرارت سے کام لیا۔ اس غیر مسلم نے اور اسی طرح وشو ہندو پریشد کے کچھ لوگوں کو قرآن کی کچھ آیتوں پر اشکال ہے تو ہمارے علماء کرام نے ان کے جوابات دیے۔ اس نے جو گڑبڑی کی ہے کہ یہ صحابہ کرام نے اپنی طرف سے بڑھا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ اشکال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کیوں ہے؟ یہ جو شیعہ برادری اس طرح کا اشکال کر رہے ہیں تو حضرت علی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں، خیبر کے فاتح ہیں، جن کو بہادری دی، بدر میں سب سے پہلے آگے نکلے ہر معرکے میں، اور سچ بات کہنے میں حضرت علی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اتنی بڑی تبدیلی کرے قرآن میں اپنی طرف سے کچھ چیزیں بڑھا دے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش رہے، تو یہ تو آپ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی توہین کر دو۔ کتنے مجرم تھے نعوذ باللہ کہ آپ نے قرآن میں تبدیلی ہوتے ہوئے دیکھا اور پھر بھی اس کو نہیں بنی۔ اس لیے یہ سب بکواس ہے، ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے متعلق مسلمانوں میں جو کچھ لوگ اس طرح کے اب پیدا ہو رہے ہیں، خود غلط قسم کے کاروبار کرتے ہیں اور قانونی طور پر پھنس جاتے ہیں، تو اپنے کو بچانے کے لیے اسلام کو اور مسلمانوں کو قربان کرتے ہیں۔ اس نے وقت دور میں بہت سارے غفلے کیے، اس بنیاد پر اس کے خلاف کیس چل رہا ہے۔ اب یہ ایک نئی شرارت کر کے کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے، قرآن نازل نہ ہوا ہو اور یہ کہے کہ یہ آیت مجھ پر نازل، ایک تو اللہ پاک نے اس پر فرمایا، اور وَكَذَّبَ بِهِ جو سچی وحی آئی ہے اس کا انکار کرنے والا، اللہ پاک نے آیت میں فرمایا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو۔ دوسری بات، جہاں تک ان 26 آیتوں کا تعلق، 6000 سے زیادہ آیتیں قرآن کریم میں موجود ہیں، اور اس میں یہ 26 آیتیں جن کے اندر آگے پیچھے کے مضمون سے جوڑ کر جن کو دیکھا جائے، بیچ میں سے آیت آپ اٹھا لیں گے، آیت سے اگلا مضمون کیا ہے، بعد والا مضمون کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان واقعات کے ضمن میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہے، جب تک اس کو نہیں سمجھا جائے گا کسی کے بھی کلام میں اس طرح کی کوئی بات غلط طریقے سے آپ پیش کریں۔ ان 26 آیتوں میں قرآن کریم نے یقیناً جہاد کے مسائل کو ذکر کیا، واقعات کے ضمن میں ذکر کیا، لیکن قرآن ایک زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کے سارے انسانوں کی ہدایت کا اللہ پاک نے اس کو ذریعہ بنایا۔ اس لیے قرآن کریم انسانی زندگی میں پیش آنے والے جتنے بھی واقعات ہو سکتے ہیں اور جتنے حالات ہو سکتے ہیں، جتنے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، قرآن کریم نے ان سب سے باہر کیا۔ اس ضمن میں قرآن کریم نے جب دشمن مقابلے کے لیے آئے، جہاد کی پہلی آیت اللہ پاک نے فرمائی أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير۔ أذن للذين يقاتلون، اللہ پاک کیا فرمائے، اجازت دی گئی جن کو 13 سال تک مکہ مکرمہ میں ہر قسم کی تکلیفیں اور اذیتیں دی گئی۔ الذين أخرجوا من ديارهم بغير، وہ لوگ جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے پر جن کو مجبور کیا، اللہ یقولوا ربنا اللہ، انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ ہمارا رب ایک اللہ ہے۔ اس کی بنیاد پر اس لیے اللہ پاک نے ایک اور آیت میں فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ،
لہدمت ثواب ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ اس جہاد کو مشروع نہ فرمائے، اور یہ جہاد صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لاتے وقت اللہ پاک کی طرف سے نہیں آیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے تک انبیاء کرام علیہ السلام کو ستایا گیا، انہوں نے ہجرت کر لی، یا اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، یا قوموں پر اللہ پاک نے عذاب نازل کیا، عموماً یہی ہوا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے جہاد کی مشروعیت ہوئی، اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے جہاد کی مشروعیت کے ان واقعات کو ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو پیش آیا بیت المقدس کی فتح کے لیے، اور حضرت عیسیٰ بن نون علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ پاک نے اس کو فتح، تو مجھے یہ بتلانا ہے کہ یہ 36 آیتیں اللہ پاک کا شکر ہے کہ یہ 36 آیتیں صرف اصول اللہ پاک نے قانون ذکر نہیں کیے ہیں، جس وقت جو واقعہ پیش آئے اس کی تمام آگے پیچھے کی چیزوں کو ان واقعات میں اللہ پاک نے نقل کیا۔ مثلا بدر کا واقعہ پیش آیا، ابو بکر صدیق اپنی طرف سے کیسے بڑھا رہا، جس وقت بدر کا واقعہ پیش آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش، مسلمانوں پر جو ظلم اور زیادتی ہوئی، پھر مال غنیمت ملا، سورہ انفال اتری، یسألونک عن الانفال واعلموا انما غنمتم من شیء، یہ احکام ابو بکر صدیق نے نہیں لکھے ہیں، یہ بدر کے موقع پر اللہ پاک نے آیتیں نازل کی۔ اس لیے یہ ساری 36 آیتیں وہ ہیں جس میں کسی میں سورہ حدیبیہ کا ذکر ہے، کسی میں فتح مکہ کا ذکر ہے، کسی میں منافقین کا ذکر ہے، کسی کے اندر خندق کا واقعہ ذکر کیا ہے قرآن نے۔ یہ سارے واقعات، تبوک کا پورا واقعہ 11ویں پارے میں موجود۔ تو یہ آیتیں خود اپنی طرف سے، یعنی اتنی بے وقوفی سے اس نے دلیل کی کہ نعوذ باللہ حضرت ابوبکر صدیق وغیرہ نے ان آیتوں اپنی طرف سے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آیتیں آگے پیچھے سے پورا پس منظر بیک گراؤنڈ بتلاتی ہے کہ ایسا ہوا تو یہ آیت ہوئی، اور ان لوگوں کے حق میں نازل۔ مثلا غزوہ احد میں مسلمانوں کو عارضی طور پر تھوڑی تکلیف پہنچی، شکست ہوئی، اب اللہ پاک فرماتے ہیں الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ یہ آیت بتلاتی ہے کہ مکہ والے آگے چلے گئے، پھر ابو سفیان کو یاد آیا کہ خود میں ہم نے ان کو اتنی تکلیف پہنچائی، اگر اور تکلیف پہنچا دے، اور واپس جانے کا ارادہ کیا، اب یہ آیت اتر رہی ہے۔ تو ابو بکر کہاں سے یہ کہہ سکے؟ جب عالم الغیب و شہادہ جان سکتے ہیں کہ وہاں دلوں میں یہ بات آئے۔ نماز کے لیے ایک نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، میدان لشکر کے ساتھ، میدان جنگ، انہوں نے مشورہ کیا دشمنوں نے کہ جب یہ لوگ نماز میں کھڑے ہوں گے تو ہم اچانک اس کو قتل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ جب نماز پڑھو تو 2 جماعتیں بناؤ، ایک جماعت دشمن کے سامنے ہوگی اور ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھے، پوری صلاۃ الخوف اس طرح پڑھی جائے۔ یہ پوری قرآن کریم کی آیتیں اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ اس سے بتلایا کہ یہ اگر ذرا بھی عقل ہوتی اس کو اور اس کے وکیل کو، تو وہ ان آیتوں کا بیک گراؤنڈ دیکھتے کہ ابو بکر یہ کہاں سے کہہ سکتے۔ یہ تو ساری وہ باتیں ہیں جن کے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرتا ہے، ان واقعات اور ان مناظر کو اللہ پاک پیش کرتے ہیں۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْرِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ۔ احزاب سارے دشمن لڑنے کے لیے آئے، خندق کے موقع پر اللہ پاک نے ان کی ساری بازیاں پلٹ دی، بارش ہوئی، سب کا ہوائیں چلی اور ان کے خیمے اکھڑ گئے۔ اس کو اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا، تو ابو بکر اس کو کیسے کہتے؟ اس لیے نعوذ باللہ قرآن کریم کے متعلق اس طرح کی باتیں کر کے قرآن کریم کے خلاف یہ جو چیزیں ذکر کی جائے، اصل بات یہ ہے کہ دوستوں اور بزرگوں، یہی وہ قرآن ہے جو قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہدایت کا رہتا ہے۔ کثرت سے اس وقت جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ان کے میں نے 300-400 آدمیوں کے احوال پڑھے اور جمع کر رہے ہیں، ان میں سے 90% لوگوں نے، خاص کر کے یوروپ والے اور ہندوستان کے بڑے خاندانوں کے، برہمن خاندان کے لوگ، انہوں نے جو اسلام قبول کیا، انہوں نے یہ کہا کہ صرف اور صرف قرآن کریم کی صداقت نے ہی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے۔ اگر ہم پہلے قرآن نہ پڑھتے اور مسلمانوں کو دیکھتے تو ان کے کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہمیں اسلام سے دور کرتے ہیں۔ یہ افسوس کی چیز ہے ہمارے لیے، اگر آج ہم ان اخلاق پر آ جائیں تو یقیناً دنیا خود بخود اسلام کی طرف آ جائے۔
ہماری بد اخلاقی روک رہی ہے، لیکن یہ تو ان کی طرف سے کر دیا۔ قرآن کریم نے تو ایسی ہدایت کا راستہ بتلا دیا ہے اور ایسی صاف باتیں ذکر کی، تو انسانی زندگی میں حق اور باطل کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ اسلام ایک نظام زندگی لے کر آیا، اس لیے جہاد کی آیتوں کو قرآن کریم سے کھول کھول کر بتایا، لیکن آگے پیچھے سے دیکھا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاسْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر یہ لڑائی میں اچانک ان کی بازی پلٹ رہی ہے، ہار رہے ہیں اور یہ صلح کے لیے آئے، اللہ پاک فرماتے ہیں فَاسْنَحْ لَهَا، سب کی صلح کرو اور وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ۔ یہ اصول اور ضابطے جہاد کے ذریعے ایک انگریز نے لکھا کہ تلوار کو ہر ایک نے اپنے زمانے میں اٹھائی، رومیوں نے بھی اٹھائی، بنی اسرائیل نے اٹھائی اور ہر قوم نے اٹھائی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کا استعمال کس طرح کیا جائے یہ دنیا کو دکھایا۔ آپ نے اصول اور آداب ذکر کیے کہ فلاں کو قتل نہ کیا جائے اور دشمن سے بھی صلح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مجموعی طور پر مشرکین کے ساتھ 80 اور 3 جنگیں ہوئی، محض بدر سے پہلے سے لے کر یعنی 10 سال کے اندر، بلکہ 9 سال، مجموعی طور پر 9 سال میں اتنی جنگیں 83 اور کتنے آدمی مرے، دونوں طرف سے مل کر 1018 آدمی، جس میں 300 سے اوپر مسلمان اور 600 سے اوپر مشرکین، 83 مرتبہ، اور یہاں ایک بم پھوٹتا ہے اور لاکھوں انسانوں کو مارا جاتا ہے۔ یہاں ہندوستان میں کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، کس طریقے سے انسانوں کو جلایا جا رہا ہے، انسانوں کے اوپر یہ سب کچھ زیادتیاں کی جائیں۔ دوسری بات، اگر آپ کو قرآن کریم میں ان جہاد کی آیتوں سے اعتراض ہے تو آپ اپنی مذہبی کتابوں کو دیکھ لیجیے، پوری لڑائی سے بڑی پڑی ہے۔ بھگوت گیتا میں شری کرشن ارجن کو نصیحت کر، ارجن سامنے کورو اور پانڈووں کی جو لڑائی ہو رہی ہے وہ یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ زیادہ انسانوں کا خون خراب ہو، لیکن ارجن کو شری کرشن انسانی زندگی کا فلسفہ بتلا ہے۔ ایک کپڑے جیسا ہے، آپ نے پرانا ہوا بدل دیا، روح نہیں بدلتی، یہ تو جسم پر آپ تکلیف دیں گے، تیر چلائیں گے تو جسم مرے گا، روح نہیں مرتی، یہ فلسفہ پیش کر کے لڑائی کو جائز کرا۔ اور شری دیانند سرسوتی جو آریہ سماج کے بانی ہیں، ان کی کتاب ہے ستیہ پرکاش، اس میں انہوں نے لکھا کہ ان ساری جنگوں کا مقصد کوئی بڑا اللہ کا دین یا لوگوں سے ظلم اور زیادتی کو ختم کیا جائے یہ نہیں، جبکہ قرآن کریم نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، چھوٹے بچوں کے لیے، عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، سب کے جہاد کا حکم ہے۔ باقی طاقتیں اگر ہماری سرشت کو، ہماری طبیعت کو، ہمارے مذہب کو، ہمارے دین کو بدلنا چاہتی ہے، یا حدیث شریف نے جیسے فرمایا اپنی جان بچانے کے لیے لڑنے والا، اپنی بیوی بچوں کی جان بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے لڑنے والا، اس کو بھی شہید کہا۔ تو یہ اسلام نے اس کے مقاصد ذکر کیے، اس لیے 10 سالہ جنگ کے بعد دنیا میں چین و سکون، امن و عافیت پیدا ہو گئی، اور پوری دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کرام گئے، انہوں نے دنیا میں چین سکون اور امن و عافیت پائی۔ تو دوستوں اور بزرگوں، ہر مذہبی کتاب میں اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن قرآن میں آگے پیچھے عین لڑائی کا موقع ہے، فرمایا کہ وذکروا اللہ، اللہ کا ذکر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے اوپر غالب آ گئے، اس نے تھوک دیا، آپ نے فوراً اس کو چھوڑ دیا۔ اب اگر میں اس کو قتل کروں گا تو یہ تھوک یعنی میری ذات اور میرے نفس کی وجہ سے میں اس کو قتل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے، آ رہا ایک آدمی درخت کے نیچے، تلوار لے لی اور پوچھا میں یمنعو کبھی تھی، آپ کو مجھ سے کون بچائے؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، آپ نے ہاتھ میں پکڑی اور پوچھا کہ اب تجھے کون بچائے؟ اس نے کہا کن خیر آخی، آپ اچھی تلوار پکڑنے والے ہو جائیے، یعنی مجھے معاف کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ یہ ساری چیزیں، صبر کی تلقین اور عین لڑائی کے موقع پر بھی دشمن کو معاف کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اس لیے اسلام نے جہاد کی آیتیں ذکر کر کے دنیا کو لڑنے کے اصول اور آداب پر لڑائیاں تو ہوئی ہے اور ہو ہی رہی ہے اس وقت، لیکن یہ ساری لڑائیوں کے مقصد دوسرے ہیں، اور قرآن کریم کے جو اعلیٰ مقاصد ہے اس کے پیش نظر قرآن کریم نے
صرف ایک جملہ صحابی سے نکلا کہ 10 سال ہمارے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئے اور آج 8 سال اور آج فتح مکہ میں ہم تم پر غالب آئیں گے تو آج کا دن ملحمہ خون بہانے کا ہوگا. دشمن کے لشکر کے امیر ابو سفیان حضور کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ تو یہ جملہ کہہ رہا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحم کا دن. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر پر اشکال کر کے اس طرح کی بکواسات کرنے والے حقیقت میں قرآن اور حدیث کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں ان کو تاریخ علم نہیں ہے، ایسے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کرتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس لیے چیلنج اللہ پاک سے ہو رہا ہے، مجھے اور میرے اور آپ سے. لیکن لوگوں کے ذہن کو بدل کر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو بدنام کرنے کے لیے یہ کہا جائے تو یہ تو وہ امت کے سب سے بڑے خیرخواہ ہے جنہوں نے قرآن آج صحیح شکل میں ہمارے پاس پہنچایا. ان حضرات نے محنت کی، حضرت عمر کے کہنے سے حضرت ابوبکر نے ترتیب دی، اور پھر قراءتوں کا وقت تھا، اس سے لوگوں میں آپس میں اختلاف ہوتا تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس طریقے سے قراءت لکھی کہ سب قراءتیں جمع ہو جائیں. یہ ان تینوں صحابہ کرام کا امت پر ایسا عظیم احسان ہے کہ کوئی اس کو بھول نہیں سکتا. ایسے چھوٹنے والوں کے نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ کچھ بھی کرتے نہیں، اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش ہے. سورج پر آپ پھونکیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ تو ٹھیک بھی مخلوق ہے اور یہاں گفتگو ہو رہی ہے اللہ پاک کی ذات ہے. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، ہم قرآن کو سمجھیں، سنیں اور پڑھیں اور اس کی تلاوت کریں کثرت سے. یہی ہمارے ساتھ قرآن کریم کا مطالبہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معراج کے واقعے کے ذریعے ہمیں بتلا دیا کہ حالات آئیں گے لیکن سر بلندیاں اللہ پاک کی طرف سے انہی میں ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا